یہ قربانی کرنے کا جو وقت آ رہا ہے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، قربانی کہاں سے چلی آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں کافی جگہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں بت پرستی ہوتی تھی، جس گھر میں پوجا ہوتی تھی غیر اللہ کی، اللہ کے غیر کو مانتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سختیاں دیکھی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مجاہدے فرمائے ہیں، ان مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ انہی میں سے ایک مجاہدہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ہے کہ جب بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگی، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے قرآن شریف میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم ہم نے تمہیں ایک ایسے لڑکی کی خوشخبری دی جو کہ حلیم اور بردبار لڑکا ہوگا، جس کا نام اسماعیل ہوگا۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب یہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد بڑی رو کر دعائیں مانگی، بڑے مجاہدے کیے، قربانیاں دی، اس کے بعد یہ لڑکا ملا، پھر یہ جب بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لڑکا بڑا ہوا اپنے باپ کے کام میں ہاتھ بٹائے، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آیا، اور اس خواب کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے اسماعیل علیہ السلام میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دو تیری سب سے لاڈلی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ تمہیں سب سے پیارا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو، اس کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے مشورہ لیا جو کہ معصوم سا لڑکا تھا، اس سے ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے سے مشورہ لیا اور کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابو جو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا، اپنے بیٹے سے مشورہ کر کے اپنے بیٹے کو گھر سے سجا کر پھر ان کو لے گئے ہیں۔ راستے میں شیطان نے دیکھا کہ اتنا بڑا حکم ہے کہ باپ اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، تو شیطان نے بہکانا چاہا، طرح طرح کے وسوسے ڈالنے چاہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے دل میں بھی، اور اسماعیل علیہ السلام کے دل میں بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کنکریاں ماری، جو آج تک حاجیوں کو وہ سنت ادا کرنی ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، شیطان کو پیٹا تھا، وہیں پر حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو بھی شیطان کو پیٹنا ہوتا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا لیا، بیٹا ذبح ہونے کو تیار اور باپ ذبح کرنے کو تیار۔ باپ نے چھری رکھی، چھری چلائی، اب چھری چلتی ہی نہیں، چھری کاٹتی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تو نے ایک بال بھی کاٹا تو تجھے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز ڈرتی ہے، ہر مخلوق ڈرتی ہے، کیونکہ سب اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ چھری اللہ کے حکم کا محتاج ہے کاٹنے میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہر چیز محتاج ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹوں نے ہمارے سامنے سر جھکا لیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اوپر سے آواز لگائی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہ مینڈا بھجوایا، اور چھری مینڈے کے حلق پر چلی اور قربانی مینڈے کی ہوئی۔ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری اور ساری کر دیا، اسی وقت سے ہم قربانی کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی وقت سے ہم یہ قربانی کرتے آ رہے ہیں۔
اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں اس پر ملتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اب کوئی گن سکتا ہے جانور کے بدن پر کتنے بال ہوتے، کھال میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی گن سکتا؟ نہیں گن سکتا۔ یہ جانور جس کو ہم ذبح کرتے ہیں قیامت میں ہمارے اعمال ناموں کے ترازو میں رکھا جائے گا، اس لیے اچھا موٹا تازہ جانور ہونا چاہیے، خوبصورت جانور ہونا چاہیے، کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو۔ یہ اسی وقت سے قربانی چلی آ رہی ہے اور اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں گے اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہمارے پاس تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہاری قربانیوں کا جو تم تقویٰ دل میں لے کے بیٹھے ہو، جو اللہ کا ڈر اور خوف دل میں لے کے بیٹھے ہو، وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اس لیے ہماری قربانی اس لیے ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ فرمایا اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے، ہماری مسجد کے پاس بھی نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید ہے عید کی نماز پڑھنے کے، وہ قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہے اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے جو مرحوم ہیں ماں باپ ان کی طرف سے، اور اپنے نبی کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اپنا کوئی پیر ہے، کوئی استاد ہے، اس کی طرف سے بھی قربانی کریں اللہ نے اگر مال دیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرما لے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قربانی قبول ہو یا نہ ہو۔ اللہ نے قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور قبول ہو گئی تو کام بن گیا۔ اللہ کے لیے ذرہ برابر کام کریں گے پہاڑوں کے برابر ثواب ہے۔ غیر اللہ کو دکھانے کے لیے پہاڑوں کے برابر کام کریں گے ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ہے، تھوڑا سا بھی ثواب نہیں ہے۔ اس لیے قربانی میں دل کو خاص کریں، اپنی نیت کو صحیح کریں۔ اور میرے بھائیوں جب قربانی کر لیں تو گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غریبوں کا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کا، ایک حصہ اپنے لیے رکھو۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ بڑی خوبصورت بوٹیاں چاپ وغیرہ اپنے لیے رکھ لیے، باقی جو ہے غریبوں کو تقسیم کر دی۔ اور قربانی کا گوشت ہے وہ کافروں کو بھی دے سکتے ہیں، غیروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ قربانی کے جو 3 دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل قربانی کا عمل ہے۔ اس سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا تکبیر تشریق، ایام جو تشریق کے 5 دن، ان 5 دنوں میں ہمیں تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ مرد حضرات آواز سے پڑھے، عورتیں آہستہ پڑھیں۔ ہر مرد عورت کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نویں تاریخ سے جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، نویں تاریخ یعنی 2023 میں نویں تاریخ پڑ رہی ہے بدھ کے دن سے، بدھ کے دن کی صبح سے نویں تاریخ چاند کی اور 13ویں تاریخ کی عصر تک پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آواز سے پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کو خاص وظیفہ بنا لو، ان 5 دنوں میں اپنا خاص وظیفہ بنا لو، اپنا خاص عمل بنا لو۔ اس طرح سے جو حدیثوں میں جو اعمال آئے ہیں، جو ان کا وقت ہے، ان وقتوں پہ اگر ہم ان کو کرتے رہیں گے تو ہمارے سارے کام حل ہو جائیں گے، دنیا کے بھی کام حل ہو جائیں گے، آخرت کے بھی کام حل ہو جائیں گے۔ اللہ علیہ عطا فرمائے۔